جب کبھی انسان سرزمین کوفہ جاتا ہے اور مولا واقع کے مزار پر پہنچتا ہے دست بوسی کے لیے، تھوڑا سا اگر تاریخ سے واقف ہو تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 18,000 نفوس سفیر حسین کے ہاتھوں بیعت کر رہے، سفیر حسین کا لاشا کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا۔ جب ہانی ابن عروہ کو پکڑ لیا گیا عزیزوں، 8 ذی الحجہ کا دن، مسلم ابن عقیل نے آواز بلند کی، یا منصور امت، اے وہ کہ جس کی مدد کی گئی ہے، امت مارنے کے لیے آگے بڑھو۔ سن سکو گے عزیزوں دارالامارہ کا محاصرہ کتنے افراد نے کیا ہے؟ تاریخ یہ کہتی ہے 4,000 افراد نے دارالامارہ کا محاصرہ کیا۔ دارالامارہ میں کتنے افراد ہیں؟ اس لعین کے ساتھ، اس کے نوکر چاکر کے ساتھ 50 افراد بھی نہیں۔ غور و فکر کا مقام نہیں، انسان فقط گڑ گڑائے، روئے اور یہ سمجھے کہ مجھے خدا کی بارگاہ سے بہت کچھ نصیب ہو گیا ہے، اس کے عمل میں، اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ لائے۔ بتائیے کوفے والوں میں کیا پرابلم تھے؟ اگر خلاصہ کروں 2 مسئلے تھے۔ ایک، بصیرت کی کمی۔ دنیا کا ہر انسان عزیزوں دور کی سوچتا ہے، فقط فرق یہ ہے کہ جو اہل بیت کا چاہنے والا ہے وہ فقط دنیا کے لیے نہیں سوچتا، آخرت کے لیے بھی سوچتا ہے، وگرنہ دنیا کا ہر انسان دور کی یہ جو دور کا سوچنا ہے، مستقبل کی فکر کرنا، اسی کو کہتے ہیں بصیرت۔ وہ دنیا میں سختی اٹھاتا ہے تاکہ دنیا میں اپنا مستقبل بہتر بنا سکے۔ مومن رنج و غم اٹھاتا ہے تاکہ اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو سجا سکے۔ عزیزوں آج کے اس دن میں مولا واقع کی زبانیں گڑ گڑا کر مانگو، پروردگار مجھے معرفت و بصیرت عطا کر، مجھے اتنا بتائیں جنہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جس نے نقاب ڈالا ہوا ہے یہ ابن زیاد ہے یا فاطمہ کا لال، یہ کمی بصیرت نہیں ہے؟ جھوٹی گواہی دی گئی مگر اتنا اسے اس سرکمٹانسز سے ہانی ابن عروہ کے اس چاہنے والے کو اتنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جھوٹی گواہی دی جا رہی ہے کہ ہانی خیر و عافیت کے ساتھ ہیں اور ابن زیاد لعنت اللہ علیہ کے مہمان ہیں، اور اس پر یہ واپس پل چلا جائے، یہ کمی بصیرت نہیں ہے؟ آیا ہے دین کی راہ میں لیکن اتنی سی بات سن کے واپس پلٹ رہے ہیں۔ یہ کمی بصیرت نہیں ہے کہ قبیلوں میں جکڑے ہوئے تھے کہ اگر ہمارے قبیلے کا مسئلہ ہے تو قیام کریں گے، اگر دوسرے قبیلے کا مسئلہ ہے تو ہمیں اس سے کیا سروکار۔ آج ایسا نہیں ہے عزیزوں، یہ تو فلاں ملک کا مسئلہ ہے، کبھی ہم جغرافیائی حدود میں بٹے ہوئے ہیں، کبھی ہم نژاد اور قومیت میں بٹے ہوئے ہیں، کبھی رنگوں، ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ گڑ گڑائے انسان روز عرفہ کہ پروردگار مجھے یہ بصیرت عطا کر، مظلوم دنیا کے جس خطے میں بھی مورد ظلم و ستم قرار پا رہا ہے اس کی نسبت سے میں ذمہ دار ہوں۔ بہرحال خدا سے ایک، بصیرت کا تقاضا کیجیے، 2، حب دنیا رأس کل خطیہ۔ اس لعین نے کیا کیا عزیزوں؟ 50 افراد اندر ہے، 4,000 نے محاصرہ کر لیا ہے۔ کیا کیا اس لعین نے؟ ایک جانب سے سونے اور چاندی کے سکوں کی چمک، دوسری جانب سے ڈر اور خوف۔ شام سے لشکر آ رہا ہے، تمہیں مار دیا جائے گا، ذلیل رسوا کر دیا جائے گا، تمہاری خواتین کو اسیر کر لیا جائے گا۔ آج بھی ایسا ہے یا نہیں میرے بھائی؟ یا انسان کو معاملہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، یا کبھی پیسے کی لالچ اور زندگی کا خوف اس کے پیروں کی زنجیر بن جاتا ہے۔ ہر زمانے میں رہنے والا انسان ولی خدا سے اپنا رابطہ مستحکم کر لے۔ جس کسی نے اپنا رابطہ ولی خدا سے مستحکم کیا تھا، ہم یقین کے ساتھ ہیں کہ کوئی نہ کوئی مانع اور رکاوٹ تھی جس کی بنا پر اس نے سفیر حسین کا ساتھ نہیں دے پایا، وگرنہ وہ آمادہ تھا۔ رکاوٹ دشمنوں کی جانب سے کھڑی کی گئی، مختار ثقفی ہوں یا میثم تمار ہوں یا حبیب ابن مظاہر ہوں یا ابو ثمامہ ساعدی ہوں اور ان جیسے جلیل القدر اصحاب، وگرنہ وہ اپنے مولا کا ساتھ دینا چاہتے۔ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو میرے مولا کا فرمان اس پر میری جبیں جھک جائے۔ فرمایا جو مسلم کی آواز پر لبیک کہہ رہا ہے ایسا ہے کہ اس نے حسین ابن علی کی آواز پر لبیک کہا۔ آج بھی ایسا ہی ہے میرے بھائی، اس غیبت کے زمانے میں میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے اپنا رابطہ مراجع کرام سے، رہبران اعظام سے اپنا رابطہ بڑھائیے عزیزوں۔ افسوس کی بات نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں اگر مولا واقع موجود ہوتے، کیا ہماری زندگی یہی ہوتی کہ مولا کے دفتر میں فون کرتے ہیں، مولا ایک استخارہ نکال دیجیے ہمارے لیے؟ کیا ہماری زندگی یہی ہوتی کہ بس ہمارا خمس کی ادائیگی کا مسئلہ بتا دیجیے عزیزوں؟ نہیں پوچھتے کہ اس عالمی وبا کے زمانے میں مولا ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ مولا یہ جو چھوٹے چھوٹے معاملات میں شیعہ اور سنی، مسلمان اور غیر مسلمان کو وہ جو دشمن واقعی لڑا رہا ہے، مولا اس میں بصیرت کی نگاہیں کیا بنتی ہے عزیزوں؟ نہیں پوچھتے امام سے۔ اس منیمائز دینی زندگی سے اپنے آپ کو باہر نکالیے اور میکسیمم لیول پر دین کو اپنی دنیا کا حصہ بنا دیجیے، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے۔ اپنا رابطہ مستحکم کیجیے عزیزوں۔ میں اتنی توفیق نہیں ہے کہ خود بات سن سکے تاکہ مجھے اور آپ کو سمجھ میں آئے کہ میں نے اور آپ نے کیسے زندگی بسر کرنی ہے اور کن کن جگہوں سے دشمن حملہ آور ہے کہ ہم نے اس کو جواب دینا ہے۔ فزیکل وار ہے تو فزیکل طریقے سے جواب دینا ہے، اگر اقتصادی مسئلہ ہے تو اقتصادی طریقے سے جواب دینا ہے، ثقافتی مسئلہ ہے عزیزوں، جتنا بھی انسان کوشش کرے واقعا دل و دماغ پھٹ جاتا ہے۔ اس ثقافتی یلغار کی ایک مثال یہی موبائل۔ واقعا میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، غور کریں عزیزوں، ظاہری اعتبار سے، باطنی اعتبار سے دشمن کامیاب ہے۔ وہ جو کچھ ڈالنا چاہتا ہے ہمارے نوجوان کے دل میں اور اس کے دماغ میں ڈالتا چلا جاتا ہے، اور ہم کتنا پیچھے ہیں حق اور حقیقت اس کے دل تک پہنچانے کے لیے، اس کے وجود تک پہنچانے۔ عزیزوں مسلم ابن عقیل پر روتے روتے میں اور آپ خداوند متعال سے بصیرت کا تقاضا کریں اور حب دنیا سے نجات کا تقاضا کیجیے۔